بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے بعد فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار اور صالحین میں سے تھے۔ اس طرح سورہ صاد میں بھی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے بعد فرماتے ہیں کہ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت کا خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔ ذوالکفل نبی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آنا اور تعریف و توصیف کی کلمات ان کے متعلق فرمانا یہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے اور یہی مشہور ہے، اور دوسرے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ صالح عدل اور انصاف والے دانا شخص تھے۔ ابن جریر نے خود ان کے بارے میں توقف فرمایا ہے۔ سامعین کرام، ذوالکفل کی وجہ تسمیہ ملاحظہ کریں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ نیک اور صالح انسان تھے۔ حضرت ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کے معاملات نمٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، اور ایسا کیا بھی، اسی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل کو رکھا گیا، یعنی کفالت کرنے والا پڑ گیا۔ حضرت یسع علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت یسع علیہ السلام ضعیف اور بوڑھے ہو گئے تو فرمایا کہ کاش میں کسی آدمی کو اپنی حیات میں اپنا خلیفہ بنا جاتا جو ان کے معاملات وغیرہ کا نگہبان ہوتا، تاکہ میں مشاہدہ کر لیتا کہ وہ کیسے کام کرے گا۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ کون ہے جو میری 3 باتوں کو عمل میں پیرا کرے اور اس کو اپنا خلیفہ بناؤ، دن کو روزہ دار رہتا ہو، رات کو شب بیدار رہتا ہو اور غصہ نہ کرتا ہو۔ یہ سب چپ رہے تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ ویسے ہی عام سا آدمی اور حقیر جانتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ نے پوچھا تو دن کو روزہ دار اور رات کو شب بیدار اور غصے سے دور رہتا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے مجلس برخاست فرما دی۔ پھر اگلے دن یہی سوال دہرایا تو پھر بھی سب خاموش رہے، لیکن وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں ہوں، تو حضرت یسع علیہ السلام نے انہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ سامعین کرام، قصہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں ملاحظہ کیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر شیطان نے اپنے ابلیس کارندوں کو کہا کہ تم اس شخص ذوالکفل کو قابو کرو، لیکن سب کے سب ناکام ہوئے۔ بالآخر سردار شیاطین ابلیس نے کہا کہ چلو تم چھوڑو، مجھے اس سے نمٹنے دو۔ ابلیس بوڑھے ضعیف فقیر شخص کی حالت میں ان کے پاس گیا اور ایسے وقت میں گیا جب دوپہر کو آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ صرف اسی وقت تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، رات بھر نہ سوتے تھے، اور شیطان نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ ایک کمزور مظلوم بوڑھا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور دروازہ کھول دیا تو بوڑھا شیطان اپنا قصہ سنانا شروع ہوا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان لڑائی ہے اور انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے اور میرے ساتھ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ الغرض اس کا جو منصوبہ تھا کہ آرام کا وقت چلا جائے تو ایسا ہی ہوا، اور شام کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب میں شام کو مجلس میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ تو یہ شیطان لعین چلا گیا، لیکن شام کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام مجلس قضا میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ نہ آیا تو آپ واپس ہو گئے۔ پھر صبح کو بھی مجلس میں انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر آ کر آپ نے دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پر محو آرام ہوئے تو دروازہ کھٹکھٹا۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں وہی ضعیف مظلوم بوڑھا ہوں۔ تو آپ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور بلایا اور پوچھا کہ میں نے آپ کو آنے کے لیے کہا تھا۔ بوڑھے شیطان نے جب جواب دیا کہ وہ میرے قبیلے والے خبیث لوگ ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس فیصلہ آیا ہے اور آپ اس مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرا حق دیں گے، اور جب آپ نے مجلس قضا برخاست فرمائی تو وہ پھر منکر ہو گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، شام کو آ جانا، تو اس طرح دوسرے دن بھی آپ آرام نہ فرما سکے۔ پھر شام کو مجلس میں اس بوڑھے کا انتظار فرمانے لگے، لیکن وہ نظر ہی نہ آیا اور آپ پر اونگ کا غلبہ بڑھ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے آرام کے وقت اپنے اہل کو فرمایا کہ جب میں سوؤں تو کسی کو دروازہ نہ کھٹکھٹانے دینا، تاکہ میں کچھ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اس لیے کہ مجھے سخت نیند ستا رہی ہے۔ تو جب وہی پہلے والا وقت آیا تو وہی لائن بوڑھا وہاں پہ پہنچ گیا، دروازے پر نگران کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ پیچھے رہو پیچھے رہو۔ بوڑھے نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور اپنا معاملہ ذکر کیا تھا، لہٰذا مجھے اب بھی اجازت دے دو۔ نگران نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہم کو حکم ملا ہے کہ کسی کو نہ چھوڑیں۔ تو بوڑھا جب عاجز آ گیا تو اس نے ادھر ادھر سے کوئی اندر جانے کا راستہ تلاش کیا، تو کمرے کی کھڑکی کو وہ نظر پڑی، اس کو پھلانگ کر اندر پہنچ گیا اور عجیب شرارت کے انداز سے اندر کھڑے ہو کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ آپ نگران کو کہا کہ کیا میں نے تجھے پہرے پر کھڑا نہ کیا تھا؟ کہا کہ واللہ یہ سامنے سے تو نہیں آیا، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی دروازہ تو ویسے ہی بند پڑا ہے اور بوڑھا اندر موجود ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، کہا ہاں میں نے بہت کچھ آزما کر دیکھ لیا، مگر آپ نے مجھے ہر چیز میں عاجز کر دیا۔ میری کوشش تھی کہ آپ کو غضب نہ کر دوں، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ تب ان کا نام ذوالکفل پڑا، کیونکہ انہوں نے اس کام کی کفالت اٹھائی تھی اور اس کو پورا کر دیا کہ کبھی غصہ نہ ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ذوالکفل پیغمبر نہ تھے، بلکہ نیک اور صالح انسان تھے جو ہر روز 100 نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے کفیل بن گئے کہ ایسی ہی عبادت کریں گے، تو انہوں نے بھی ان کے بعد 100 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ سامعین کرام، عمومی تباہی سے دوچار ہونے والی اقوام کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ ان سے مراد وہ قومیں ہیں جو نزول تورات سے پہلے ہلاک ہوئیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ قصص میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، یعنی ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب سے تورات کے نزول کے بعد روئے زمین پر ہلاک نہیں فرمایا، سوائے اس بستی کے جن کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس کا ذکر سورہ قصص میں موجود ہے۔ گزشتہ حدیث تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف تھی اور بزار نے انہی کی روایت کو مرفوعاً بھی ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنی قومیں عذاب الہی کے ذریعے مکمل طور پر تباہ ہوئیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد رسالت سے پہلے ہی تھیں، اور انہی میں ہی اصحاب الرس اور وہ قوم بھی شامل ہیں جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔